ناظرین ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال سیٹھی صاحب نے اٹھایا تھا اور اسی کا جواب ہم سیٹھی صاحب سے لیں گے کہ اس طرح کے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, جو اس طرح کی کلیمٹیز ہوتی ہیں, اس کے بعد کسی بھی ملک کے اندر جو چینج ہے, جو تبدیلی ہے رجیم کے اندر, وہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. وہ کیوں ایکسپیکٹ کی جاتی ہے, سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے, اور اس ڈسکشن کے فوراً بعد ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. سیٹھی صاحب. جی ہاں, میرا یہ مطلب تھا کہ کلیمٹیز, وار از اے کلیمٹی, اس قسم کی نیچرل ڈیزاسٹر از اے کلیمٹی, کیونکہ وار کے اندر بھی یور گورنمنٹ از آن ٹرائل. اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ بچ نہیں سکتے, عوام کا غصہ آپ کو لے ڈوبے گا. اسی طریقے کے ساتھ اس قسم کا اتنے بڑے پیمانے کے اوپر حادثہ ہو اور آپ کا پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو پار نہ ہو تو بیک لیش ایک آتی ہے. تو جب آپ وار ہارتے ہیں یا اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر میں آپ اپ ٹو پار نہیں آتے تو ایک بیک لیش آتی ہے. بیک لیش بننے میں وقت لگتا ہے. 1965 میں ایوب خان صاحب تھے اور وار جو تھی وہ ہم نے جیتی نہیں, اور بھٹو صاحب نے اس طریقے کی پروپیگنڈا کیا کہ لگا کہ ہم ہار گئے, اور ایوب خان صاحب ایک سال کے اندر اندر ان کا پاور سلپ کرنا شروع ہو گیا تھا, اور بائی 1967 وہ آلریڈی واز آن ہز وے آؤٹ. یحییٰ خان صاحب بڑے لوگ خوش تھے جب کہ انہوں نے ٹیک اوور کیا, الیکشن کروائے, بڑے خوش تھے, فوج نے الیکشن کروائے, پہلے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے, بنگلہ دیش کا ہو گیا. ہی لاسٹ دا وار, جیسے ہی لاسٹ دا وار ہی واز آؤٹ. آپ دیکھیے یہ کارگل کے اندر کیا ہوا, یا نواز شریف صاحب نے جانا تھا یا مشرف نے جانا تھا. نواز شریف تو مشرف صاحب, کیونکہ نواز شریف صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ مشرف نے گڑبڑ کی. مشرف صاحب کا یہ الزام تھا کہ انہوں نے ہمیں پل آؤٹ کر دیا, ان کو سب پتا تھا. تو اس کشمکش میں دا گورنمنٹ وینٹ, کیونکہ آرمی کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں, آرمی نے کو کیا. تو یہ تو وارز کی بات ہوتی ہے. اگر کوئی ملک وار ہار جاتا ہے نا تو گورنمنٹ نہیں سروائیو کر سکتی, وہ جانی پڑتی. اسی طریقے کے ساتھ جب اس قسم کا ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ایک پینٹ اپ فیلنگ ہو جاتی ہے عوام میں, میڈیا کے اندر, کہ پرفارمنس بلو پار. تو اب وہ اس قسم کی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا, اگر تو یہ صرف حکومت کے اوپر یہ الزام لگتا تو شاید اتنا فکر مند بات نہ ہوتی, مگر کیونکہ اب الزام لگنا شروع ہو گیا ساری حکومتوں کے اوپر, پروونشل حکومتوں کے اوپر بھی, پنجاب کی حکومت کے اوپر بھی یہ لگ رہا ہے, ہر جگہ کے اوپر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے اس کلیمٹی. اور اس سے پہلے بھی یہ الزام لگ رہے تھے کہ یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, ڈیلیوری نہیں ہو رہی, اوپر سے اب یہ آ گیا. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگلے مہینے, اگلے 30 دن میں بھی 2 مہینے کے اندر اندر یہ جو اس کا بیک لیش ہے وہ کیسے ڈیولپ کرے گا, میڈیا اس کو کیسے ریفلیکٹ کرے گا, کیا یہ قابو پا لیں گے, کیا ان کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی, یا کمپلینٹس بڑھتے جائیں گے. بیکاز دیکھیے اس وقت ریلیف کا ایفرٹ ہے, اب اس کے بعد تو ریکنسٹرکشن کی بات ہے نا, تو وہ تو وقت لگے گا, اس پہ تو ہمیں بھی آئے نہیں ہے. اور ہم پھر اب, اور آج آلریڈی جب ریکنسٹرکشن کی بات شروع ہو رہی ہے یا ری بلڈنگ کی بات شروع ہو رہی ہے کہ اب فلڈ واٹرز ریسیڈ کر جائیں گے اور پھر ان کو ری بلڈ کرنا پڑے گا, اور یہ ایک کمیشن بنانے کی یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور اس کے اندر پھر یہ ڈفرینسز ہو گئے ہیں کہ یہ کمیشن بنے گی نہیں بنے گی, کون ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اگر ایسی چیز چلتی رہی تو ایک بیک لیش ڈیولپ کرے گی. جب بیک لیش آتی ہے تو وہ کنڈیشنز جسے کہتے ہیں نا, نیسیسری کنڈیشنز فار ریجیم چینج, وہ پیدا ہو جاتی ہیں. کیا وہ سفیشینٹ ہوتی ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے یہ جو سوال, نیسیسری کنڈیشنز بن جائیں گی, مگر کوئی چیز نہیں ہوتی وداؤٹ سفیشینٹ کنڈیشنز آلسو. یہ میتھمیٹکس کا ایک حساب ہے, ٹھیک, کہ مطلب ہے کہ اگر تالی لگانی ہے تو 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. آپ تیاری کر لیں مگر جب تک تالی کریں گے نہیں. تو وہ جو نصرت جاوید صاحب نے جو سوال پوچھا تھا, جس کا جواب نواز شریف صاحب نے بڑے گھما پھرا کے دیا, وہ یہی تھا. اور اس کا جواب بھی انہوں نے یہ دیا کہ فوج ہمارا ایک ادارہ ہے, حکومت کا حصہ ہے, اور اس وقت ہمیں یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے, ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت اپوزیشن میں بھی ہیں میاں صاحب اور گورنمنٹ میں بھی ہے نا. اگر سوال پوچھ لوں, نواز شریف صاحب نے کہا, آپ نے وہ ایکسپلین کیا, کیا آپ ایگری کرتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ فوج ہمارا ادارہ ہے اور اس کو سیپریٹ اینٹی کے طور پہ نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو ہماری کوشش ہے نا, یہی تو ہم کہتے آئے ہیں, میاں صاحب بھی یہ کہتے آئے ہیں, ساری سویلینز یہی کہتے ہیں کہ فوج از انڈر سویلین کنٹرول. بٹ حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے ایسے. اور فوج کی ایک اپنی ایک قوت ہے, اور وہ سمجھتی بھی ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹ تھنکس آف اٹ سیلف اینڈ فار اٹ سیلف. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک علیحدہ, انہوں نے اپنی ایک علیحدہ کاروائی بھی کرتے ہیں اور اینٹی بنا چکے ہیں. اب وہ انڈر دی فل کنٹرول آف سیویلین اتھارٹیز نہیں ہے, اس لیے یہ پھر سوال کھڑے ہوتے ہیں. اگر یہی برطانیہ میں ہوتا یا یو ایس اے میں ہوتا تو فوج سارا وقت آپ کو نظر آتی, مگر یہ سوال نہ کھڑا. یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے بیکاز فوج کی ایک ہسٹری ہے,
انٹرونشنز کی اور سیاستدانوں کی انکمپیٹنس کی ایک ہسٹری. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جو جواب دیا ہے ڈپلومیٹک جواب دیا ہے, مگر وہ ضرور بالکل فکر مند ہوں گے کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر یہ نہ ہو کہ اس میں سارے سیاستدان ڈسکریڈٹ ہو جائیں. ریجیم چینج کا یہ مطلب نہ ہو کہ میڈیا, سپریم کورٹ اور فوج اکٹھے ہو کے سیاستدانوں کے خلاف ایک نیا محاذ بنا لیں, اور کیونکہ وہ چل نہیں سکتا. دیکھیے یہ ادارے ہیں ریاست کے, ریاست کے ادارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا کام کرتے ہیں. جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کہیں ان کو وہ کرنا چاہیے. یہاں اگر ریاست کے ادارے خود اپنی ایک حیثیت بنا لیتے ہیں اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, کبھی بھی ریاست نہیں چل سکتی. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ کالز لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پہلے کالر ہمارے موجود ہیں رانا جاوید صاحب راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. رانا جاوید بول رہا ہوں جی راولپنڈی سے. جی رانا صاحب. سیٹھ صاحب میں 2 تجاویز دینا چاہتا ہوں, پلیز میری کال نہ کاٹیے گا. جلدی جلدی. جی جلدی. ویسے تو الخدمت جماعت اسلامی کے تحت سارے ملک میں اصلاح زدگان کی مدد کر رہی ہے جی, لیکن میری تجویز یہ ہے کہ ہر حلقے میں ایم این اے, فوج کا ایک نمائندہ اور عدلیہ کا ایک نمائندہ ان کے ساتھ ہو, اور یہ تقسیم کر دیا جائے کام تاکہ آسانی سے ہو. اور دوسری تجویز میری یہ ہے کہ دیکھیں جو اعلیٰ طبقہ ہمارے ملک کا ہے وہ فنڈ دے سب سے پہلے, اور اس کا باقاعدہ اناؤنس کیا جائے. پھر دیکھیں قوم کیسے اپنے تجوریوں کے منہ کھولتی ہے. جب آپ بڑے نہیں فنڈ دیں گے تو چھوٹے نہیں دیں گے. خاص طور سے وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب, میاں نواز شریف صاحب, وزراء, سینیٹر اور ایم این اے حضرات اعلان کریں کہ ہم اپنے ذاتی جیب سے یہ فنڈ دے رہے ہیں. بڑی مہربانی. میں سمجھ گیا آپ کی بات, آپ کی تجویز, دونوں تجویزوں سے براڈلی اسپیکنگ میں اتفاق کرتا ہوں. میڈیا اور آپ کہتے ہیں جوڈیشری بھی ڈال دی جائے اس میں, چلیں دیکھ لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے. حالانکہ میں تھوڑا بہت اس کے بارے میں شور نہیں ہوں, مگر چلیں اگر کام کو آگے بڑھانا ہے, اگر چاپ کام چلتا ہے تو اچھی بات ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ یہ ایم این ایز, ایم پی ایز جو ہے ان کو ہاتھ بڑھانا چاہیے. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں, مجھے تو آج بڑی افسوس بات میں نے آج سنی کہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے مسلم لیگ کو اور اپنے ایم این ایز, ایم پی ایز کو کہا ہے کہ میرے خیال 1 دن کی سیلری جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر دیں. میں تو چاہ رہا تھا کہ ہر ایم این اے اور ایم پی اے کم از کم اپنی کنسٹیٹیوئنسی کے اوپر کم از کم 1-2 کروڑ روپیہ خرچ کریں. تو 1 دن کی سیلری جو ہے یہ تو 1-2 ہزار روپے بھی نہیں بنے گی. تو مطلب ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ قربانی کرنی پڑے گی, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سب سے پہلے انہیں لیڈ لینی پڑے گی. سیٹھی صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز اگلے پورے چنک میں لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.